الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعمل سوءا یجز بہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گناہ کہتے ہیں انسان کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرے یا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کے خلاف کرے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی گناہ کرے گا یجز بہ، اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو گناہ کا بدلہ بندے کو مل کے رہتا ہے۔ کیسا بدلہ ملتا ہے؟ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ گرم ہوتی ہے، اور گناہ انسان کو پریشان کرتا ہے۔ جہاں بھی گناہ ہوگا، چاہے وہ کتنی کامیابی سے کیوں نہ کیا جائے، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، مگر گناہ بندے کے دل کو پریشان کرتے ہیں۔ اس پریشانی سے بندہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ جو آپ کو امیر وزیر نظر آتے ہیں، ان کی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے گھر ہوتے ہیں، بڑے اختیارات ہوتے ہیں، مگر ان کے دل پریشان بھی بہت ہوتے ہیں۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری اوپر سے، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری اوپر سے۔ ایسے لگتا ہے کہ پریشانیوں کا ایک سلسلہ ہی شروع ہو گیا ہے۔ میرے بچپن کی بات ہے کہ فیصل آباد میں ایک ولیمہ میں دعوت ملی میرے بڑے بھائی کو۔ تو میں سرمت کی عمر کا چھوٹا بچہ تھا اس وقت۔ بھائی جان کہنے لگے چلو تمہیں بھی فیصل آباد لے چلتا ہوں۔ تو ہم گئے تو انہوں نے وہاں پر بوفے سسٹم کا انتظام کیا ہوا تھا۔ میرے لیے یہ چیز نئی تھی۔ ہم نے تو دعوتیں دیکھی تھی کہ جہاں دسترخوان بچھا دیتے ہیں اور ان میں کھانا تقسیم کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ کھانا اپنی مرضی سے خود ڈالنا تھا۔ مگر میں نے دیکھا کہ انہوں نے برتنوں میں کھانا رکھ دیا اور ہر برتن کے نیچے انہوں نے ایک بتی جلا دی، آگ۔ میں بڑا حیران ہوا۔ تو جو بندہ وہاں کھانا لگوا رہا تھا، میں نے اس کو بلا کے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ جو کھانا لگا رہے ہیں تو ہر کھانے کے نیچے یہ موم بتی کیوں جلا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی لوگوں کو کھانا کھانے میں 1-1.5 گھنٹہ لگے گا، اگر ہم اس کو بتی نہ لگائیں تو یہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب کھانے کو گرم رکھنے کے لیے ہمیں اس کے نیچے آگ جلانی پڑتی ہے۔ تو میں بچہ تھا، میرے لیے پہلا تجربہ تھا، تو میں حیران ہوا۔ لیکن مجھے آج وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے نیچے ایک آگ کی بتی جلا دیتے ہیں۔ اس کو حرارت ملتی رہتی ہے۔ کبھی بیوی کو پریشانی ملتی ہے خاوند سے، کبھی خاوند کو ملتی ہے بیوی سے، کبھی ماں باپ کو ملتی ہے اولاد سے، کبھی ساس کو ملتی ہے بہو سے، کبھی بہو کو ملتی ہے ساس سے۔ کوئی نہ کوئی اللہ نے سلسلہ ایسا بنا دیا ہوتا ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے۔
اب ان پریشانیوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ گناہ کی مثال کینسر کی مانند ہے۔ جب جسم کے کسی حصے میں کینسر کا پھوڑا ہو جائے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ آپریشن کے ذریعے اس کو کٹوا لیا جائے۔ اسی طرح گناہ کا بھی ایک ہی حل ہے کہ اس کو توبہ کے ذریعے چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر لیا جائے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر ہم گناہ کو نہیں چھوڑیں گے تو پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑیں گی۔ لگا لیں جتنا زور لگانا ہے، لوگ لنگوٹ باندھ کے نکلتے ہیں، ہم اپنی اس پریشانی کا بھی حل نکال لیں گے، اس کا بھی حل نکال لیں گے، اس کا بھی حل نکال لیں گے، مگر پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی۔ استاد دامن کا شعر ہے، اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہے۔ اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہے۔ ایک دیوا امید دا بلدا رہا، لکھ جکھڑ انیریاں دے چلدے رہے۔ پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ اسی تیرے جہان وچ رلدے رہے، پر دامن امید تے چھڈیا نہ اسی نال تقدیر دے گھلدے رہے۔ وہ بندہ تقدیر کے ساتھ کشتی کرتا رہتا ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری تیسری چوتھی، زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ بھائی ان پریشانیوں سے کشتی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جدھر سے پریشانیاں آ رہی ہیں نا ادھر رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وال بند کر دیا تو پریشانیاں آنی ختم ہو جائیں، سکون کی زندگی نصیب ہو جائے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، فیصل آباد کا ایک بڑا صنعت کار ہے، بڑا نام ہے، نام بتانا مناسب نہیں، تو اس کی اہلیہ ملنے کے لیے آئی۔ مجھے وائف نے بتایا کہ جی کسی بڑے انڈسٹریل گروپ کی بیوی ہے بندے کی، ملنے کے لیے آئی ہے، نام بتا رہی تھی۔ خیر پردے کے پیچھے بیٹھ کے اس سے بات کی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے کہ میرا خاوند میرے ساتھ بہت اچھا ہے، گھر کی جتنی ضروریات ہیں اس کا خرچہ میرا خاوند کرتا ہے، جو گھر کے نوکر ہیں نوکرانی ہیں سب کی تنخواہیں وہی دیتا ہے، جو گارڈ ہیں ڈرائیور ہیں ان کی تنخواہیں بھی وہی دیتا ہے۔ اب سارے خرچے کرنے کے بعد مجھے میرے ذاتی خرچے کے لیے وہ 3 لاکھ روپے دیتا ہے، اور میں بڑی پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ خیر میں نے اس کو تھوڑی دیر رونے دیا، پھر میں نے اسے کہا کہ بیوی میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آپ پہلی دفعہ ہی ہیں، مجھے تعارف نہیں ہے آپ کا، لیکن آپ کی بات چیت سے جو مجھے اندازہ ہوتا ہے آپ کا خاوند آپ کو 3 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ بھی دے دے تو بھی آپ کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ کہنے لگی پیر صاحب آپ کیسی بات نہ کریں۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک چیز کا اشارہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نہ نماز کی پابندی کرتی ہیں نہ پردے کی، اور بڑے امیر آدمی کی بیوی ہیں، تو بس اپنی ایک زندگی ہے آزاد خیالی والی وہ گزار رہی ہیں، اور اس وجہ سے اللہ نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ اب اس سے تو بتائے وہ کہ نیکی کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کہنے لگے جی پھر آپ مجھے طریقہ بتا دیں۔ لو جی میں نے اسے بیت کے کلمات پڑھائے، معاملات بتائے اور سمجھایا کہ آج کے بعد آپ نے پردے کا بھی خیال رکھنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے،
اور آپ نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اس سے وعدہ کر لیا، چلی گئی۔ 3 مہینے کے بعد اس نے مجھے فون پہ بات کی، حضرت میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، معجزہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی معجزہ تو انبیاء کا ہوتا ہے اور یا کی کرامت ہوتی ہے۔ ہاں ہاں وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی کہ بس میری زندگی میں ایسی تبدیلی آئی ہے، اب کوئی پریشانی رہی نہیں، میرا خرچہ ذاتی 50,000 میں ہو جاتا ہے اور باقی پیسے میں اللہ کے راستے میں غریبوں پہ خرچ کر دیتی ہوں۔ کہاں 3 لاکھ میں خرچے نہیں پورے ہوتے تھے اور کہاں 50,000 میں خرچے پورے ہو جاتے ہیں اور باقی پیسے میں غریبوں پہ خرچ کر دیتی ہوں۔ تو ایک ہی حل ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی فرما بردار والی زندگی کو اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ چنانچہ فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ ایک قانون ہے جو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اپنے قانون کو پوری طرح امپلیمنٹ کر دکھائیں۔ آپ اپنی زندگی میں اور ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ کو یہ قانون لاگو نظر آئے گا کہ جہاں انسان گناہ کرے گا وہاں پریشان ہوگا۔ اور کئی دفعہ تو ظاہر کوئی وجہ نظر بھی نہیں آتی، پھر بھی دل پریشان ہوتا ہے۔ اللہ اس سے سکون کو چھین لیتے ہیں، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ میرے بندے جو پورا سال غفلت میں زندگی گزار چکے، ان کو ایک موقع مل جائے اپنے دلوں کو دھونے کا اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا۔ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، روزہ دار بندہ تلاوت کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، تو دعائیں قبول کروا لیجئے اور اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو باطنی طور پہ دھو لیجئے۔ جیسے غسل کر کے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی روحانی غسل کر کے پاک صاف ہو جائیے اور سچی توبہ کے ذریعے اپنی زندگی کے رخ کو بدل لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولھا رحمت اوسطھا مغفرۃ وآخرھا عتق من النار۔ رمضان مبارک کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں اور درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، یعنی یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں نا، یہ مغفرت کے 10 دن ہیں، انسان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب یہ ٹائم ہے ہی مغفرت کا تو کیوں نہ ہم اللہ سے لو لگائیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ تھوڑی سی اللہ کے سامنے آہوازاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ رمضان مبارک آدھا تو گزر گیا اور باقی آدھے کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ رمضان مبارک میں مچھلی کی طرح ہوتا ہے، مچھلی ہاتھ میں آتی ہے کئی دفعہ تو پھسل جاتی ہے ہاتھ سے، نکلنے کا پتہ نہیں چلتا۔ بالکل اسی طرح رمضان مبارک ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم سوچتے تھے رمضان آئے گا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسے وقت گزاریں گے ایسے وقت گزاریں گے، پھر رمضان آ بھی گیا اور آداب گزر بھی گیا اور بقیہ آدھے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے جو وقت باقی ہے اس کو غنیمت سمجھ کے اللہ کی طرف رجوع کو اور بڑھا دیجیے اور اس وقت کو زندگی کا گولڈن وقت سمجھتے ہوئے، قیمتی وقت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے۔ خوب اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے
اور ہمیں اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔ دنیا کی پریشانیاں تو چھوٹی ہوتی ہیں، آخرت کی پریشانیاں بڑی ہیں اور زیادہ بری ہیں۔ تو پہلے اللہ دنیا کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، بالآخر آخرت کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ رمضان مبارک میں جو بڑے بڑے شیاطین ہیں وہ قید ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے شیطان بچ جاتے ہیں۔ اب رمضان مبارک میں جو گناہ کرتے ہیں نا، تو اس گناہ کی وجہ وہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہوتے ہیں، یا پھر انسان کا نفس ان شیاطین کی وجہ سے بری خصلت اپنا لیتا ہے، اور نفس کی خرابی کی وجہ سے انسان پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں بھی اگر غفلت ختم نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا نفس بہت ہی خراب ہو چکا ہے، اب اس کے ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے، الست بربکم، جب رد فرمایا اسم اٹھا حاصل، یعنی جب اللہ نے خطاب کیا تھا الست بربکم روحوں کو، تو ہم بھی وہاں تھے۔ الست بربکم، رب فرمایا اسم اٹھا حاصل، کالو بلا اسی کنی سنیا، کوئی گنگے ڈورے نہ تھے۔ ہم نے اپنے کانوں سے کالو بلا کا لفظ سنا، کوئی گنگے ڈورے ہم نہیں تھے کہ ہمیں سمجھ نہ لگے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا سنا جا رہا ہے۔ الست بربکم، رب فرمایا اساں بھی اٹھا ہاسے، کالو بلا اسی کنی سنیا، کوئی گنگے ڈورے نہ سے۔ لا مکان اصل مکان اساڈا، اتھے آپ بتاں وچ پھاسے۔ ہمارا اصل مکان تو لا مکان ہے، روح وہاں رہتی تھی۔ لا مکان اصل مکان اساڈا، اتھے آپ بتاں وچ پھاسے۔ جب ہم لا مکان سے دنیا میں آئے تو یہاں آ کے ہم بتوں میں پھنس گئے۔ کسی کے دل میں مال کا بت ہے، کسی کے دل میں مرد کا بت ہے، عورت کا بت ہے، یا کوئی اور بت ہے، کوئی نہ کوئی بت پڑا ہے جس کی پوجا کر رہا ہے۔ لا مکان اصل مکان اساڈا، اتھے آ بتاں وچ پھاسے۔ تھا تو لا مکان اصل مکان ہمارا، لیکن جب یہاں آئے تو ہم بتوں میں آ کے پھنس گئے۔ اللہ کی پوجا کی بجائے ہم نے خواہشات کی پوجا شروع کر دی، ہم نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ الست بربکم، رب فرمایا اساں بھی اتھاں ہاسے، کالو بلا اسی کنی سنیا، کوئی گنگے ڈورے ناسے۔ لا مکان اصل مکان اساڈا، اتھے آ بتاں وچ پھاسے۔ نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت تناسے۔ نفس پلیت نے ہمیں پلیت کر دیا، کوئی ہم فطرتاً تو پلیت نہیں تھے، کوئی فطرتاً ناپاک نہیں تھے ہم، دنیا میں نفس نے آ کے ہمیں ناپاک کر دیا۔ تو یہ جو نفس کی ناپاکی ہے، اس کو دھونے کے لیے اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ بنایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی خرابیوں کو دور کر دے، ہمیں تزکیہ نفس عطا فرما دے، اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے، تاکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے باقی غسل کی مانند بن جائے۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ توبہ کے نیت سے ہی دور قریب سے آئے ہیں۔ جو کلمات کی حاجت پڑے گا پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ صبح و شام کرنا، آدھا گھنٹہ 20 منٹ کے لیے۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، اللہ سے لو لگا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ زبان سے اللہ اللہ پڑھنا نہیں ہے، دل پڑھ رہا ہے اور ہم تو سن رہے ہیں۔ اس نیت سے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد دل کو اللہ اللہ بولنے کی توفیق بھی دے دیں گے اور آپ اپنے دل سے اللہ اللہ کی آواز خود سنیں گے۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے اور رمضان مبارک کے جو باقی اوقات ہیں ان کو نیکی تقویٰ طہارت کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں کرونا کی وجہ سے، انہوں نے دعاؤں کے لیے پیغام لیے، خط لکھے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرمائے۔ اور بعض لوگوں کے کچھ قریبی عزیز فوت ہو گئے ہیں کرونا بیماری کی وجہ سے یا دوسری بیماریوں کی وجہ سے، اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔